السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس، اپنی ذات اور اپنے آپ کو دوسرے مرحلے میں آپ معزز نماز گزاران جمعہ کی خدمت میں تقوی الہی کو اس عقیدہ کے ساتھ کہ یہ اللہ کی ہماری حفاظت کی، ہماری عظمت کی بقا کی بنائی ہوئی تدبیر زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں تقوی کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں خدا کی رعایت، خدا کے قانون کی پرواہ، الہی نظام زندگی کی مراعات کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ گزشتہ خطبوں میں عرض کیا تھا کہ خود تقوی کیا ہے، یہ بہت مفصل موضوع ہے، اور جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو تقوی کا موضوع، اس کے تقاضے اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ تقوی زندگی کو محفوظ رکھنے کا اور اپنی منزل تک محفوظ جانے کا الہی آئین ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ترقی کرتا ہے تو آئین، اس کے بھی تقاضے اور ان کی شناخت کرنی پڑتی ہے کہ اس دور میں، اس حالت میں، اس وقت اس آئین کا تقاضا کیا ہے۔ تو خود یہ ایک بات ہے، اور میں بہت عرصہ ہو گیا میری نظر میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں، میں اس کو زیادہ محسوس کرتا ہوں چونکہ ہمارا پڑھنے اور پڑھانے سے ہی تعلق ہے کافی عرصے سے، تو پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی گفتگو وہ اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر میں یہاں مطلب جشن پڑھوں، نعرے لگواؤں، مطلب تفرقہ بازی کی باتیں کروں، آپ جنتی ہیں اور دوسرے سارے جہنمی ہیں، یہ باتیں کروں، یہ بہت پسند کی جاتی ہیں۔ آپ کو یہاں مطلب جوانان جنت کا سردار ثابت کر دوں میں تو مجھ جیسا اچھا خطیب کوئی نہیں ہے، اور اس سے اچھی آپ کے نزدیک محفل کوئی نہیں ہے روٹین ہماری، اور اس لیے زیادہ واجب ہے۔ یہ واجب مجھے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے امام زمانہ اس کے سامنے میرے اعمال جا رہے ہیں۔ یہ جو بگڑی ہوئی روٹینیں ہیں، جنہوں نے بگاڑی ہیں وہ خود کون یہ روٹینیں بدلے گا؟ کون خود یہ احساس دلائے گا کہ جنت خطیب کے دینے سے نہیں ملتی، جنت کا ایک پراسس ہے، جنت کا ایک قانون ہے، جنت خود بخود آپ کی زندگی سے یا جنت بن رہی ہے یا جہنم بن رہی ہے۔ ایسے نہیں ہے جس طرح ووٹوں میں پیسے ملتے ہیں جنت ملتی۔ تو عرض کیا تھا کہ وہ جب پریشانی چہرے پہ آتی ہے نا کہ تقوی پر گفتگو اس شوق اور ذوق سے
جب کسی خدا نہ خواستہ اللہ سب مریضوں کو شفا دے، ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو زندگی میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے، پھر دعا کر رہا ہوں اور دعا کریں اللہ سب مریضوں کو، مومنین مریض جو ہیں ان کو شفائے عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس مریض کو جب کوئی ایسی بات کر رہا ہو نا کہ اس مرض کا بھی کوئی حل ہے، پھر دیکھیں وہ کس طرح سنتا ہے۔ یہ گفتگو اس طرح سننی چاہیے تھی۔ یہ قرآن مجید نے اگر ہم پڑھیں، اس حوالے سے پڑھیں، آگے بہار قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن مجید نے تو ہمیں کہہ دیا کہ یہ جو آپ کی روز و شب ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ختم ہو گئے ہو۔ یہ کہ آپ کو ہر عیش و عشرت لاکھ وہ چیزیں پسند ہیں، وہاں آپ کے قدم بڑے چلتے ہیں، اور جب حکم خدا کی یا قرآن کی بات آ جائے تو آپ کے قلب میں وہ شوق اور وہ ذوق نہیں۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ دل کی زمین اجڑ گئی ہے۔ اس پہ قبضہ ہو گیا ہے شیطان کا۔ باقاعدہ یہ نہج البلاغہ میں ہے کہ قبضہ ہو جاتا ہے اس دل پہ۔ زمین آپ کی جاگیر ہے دل، اور سب سے بڑی جاگیر خدا نے کہا آپ جاگیریں بناتے ہیں نا، کوٹھیاں اور پلاٹ، اللہ نے فرمایا کہ میں کسی بڑے سے بڑے کوٹھی اور پلاٹ میں نہیں آتا، اگر مجھے مہمان بنانا ہے، میری میزبانی کرنی ہے تو میں شکستہ دل میں آتا ہوں۔ اگر چاہے نا خدا کی میزبانی، ٹوٹا ہوا دل پیدا کر، شکستہ دل میرا عرش ہے، میری کرسی ہے، میرا آنا جانا ہے وہاں۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارا یعنی اس بحث میں شوق کم ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے، ایک طالب علمانہ جو اپنے بارے میں زیادہ تجزیہ و تحلیل کرتا ہوں، آپ بہت معزز ہیں، بہت یعنی قابل قدر ہیں۔ وہ عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری صحیح شناخت نہیں ہے۔ بچے کو بارہا مثال دی ہے تقریباً ہر خطبے میں کہ بچے اور ماں کا اختلاف جو ہوتا ہے نا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچے کو صحیح شناخت نہیں ہوتی دنیا کی، بار بار خطرناک چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں تڑپتی ہے۔ یہ جو پیغمبر ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور قرآن مجید بار بار کہتا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا حبیب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہ ساری رات تڑپا کر ان کی فکر میں ان کا خالق کہہ رہا ہوں کہ ان کا آپ کو کوئی جواب، ان کا علاج نہیں ہے، یہ لا علاج ہے۔ کہیں استغفار کرتے تھے پیغمبر، یہ سورہ منافقون کبھی کبھی میں آپ کے ڈر سے پڑھتا ہوں دوسری رکعت میں، ویسے مستحب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی جائے جمعہ کی، اس میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرا حبیب برابر ہے اب ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، تو مانگے میں زمین کو جوہر اور موتی بنا دوں، لیکن ان اشخاص کے لیے اب استغفار نہ کر، تیری استغفار کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سواء علیہم، سواء پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کون ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جن کا دعویٰ اور ہے
اور حقیقت اندر کی کچھ. اپنے ساتھ بندہ انصاف کرے نا کہ ہمارا جو علی والا ہونے کا دعویٰ ہے، ہمارا دن رات بتاتے ہیں. اسی حالت میں اگر علی اور ہمیں کوئی سزا نہ دے، یہی سزا تھوڑی ہے کہ مولک ہے کہ تو اس کرتا تھا ہو کر میرے طرح اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کونو لنا زینا، ہمارا ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شائن نہ بنو کہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ کر لوگ تو پہلے ہمارے دشمن ہیں، لوگوں نے تو پہلے ہمارے خلاف تاریخیں لکھوائی ہیں، منبر خریدے ہیں، حدیثیں لکھوائی ہیں، پھر تو کہے علی اور پیے شراب. نہ کرو ائمہ کے ساتھ. صرف یہ شاید اس ظلم اور یہ ضربت جو سید الشہداء کے زخموں پر ہے ان تیروں اور تلواروں سے بڑی ہے. تیروں اور تلواروں سے یہ ہستیاں نہیں گھبراتی. یہ روتے ہیں اس وقت جب یہ بلاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا نجات کے لیے. معذرت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ میں خود جو آپ اس کی تجزیہ و تعلیل کرتا ہوں کہ کیوں تقویٰ کی گفتگو ہمارے اندر ناپسندیدہ موضوع ہے. اس کی وجہ ہماری اپنے آپ کی عدم شناخت ہے. ہم صحیح اگر شناخت کی ہوئی ہوں، ہم اپنے اگر السلام علیکم خطرے ہمارے سامنے ہوں. آپ کے سامنے یہاں تدریس کیا تھا تھوڑا سا حصہ جناب امیر کا خط امام حسن مجتبیٰ کے نام جو تھے امام محمد. یہ بھی دعا کریں کہ دوبارہ وہ اچھی ساعات آئیں، نہج البلاغہ کی خدمت میں ہم اکٹھے بیٹھے. آپ کی انتظار ہے. میں تو وہاں جناب امیر نے اپنے فرزند کو مخاطب کر کے کہا کہ تو آفات اور مصیبتوں کی زد میں ہے، مشکلات اور مصائب تیری کمین گاہ میں بیٹھے ہیں. جی یہ معصوم باپ معصوم بیٹے کو یہ آئینہ دکھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بوڑھے باپ کو اس ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہے، لیکن یہ ڈرامائی نہیں ہے نہج البلاغہ. معصوم کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ علم کدھر سے آتا ہے؟ علی خدا سے لیا ہوا علم اپنے بیٹے کو منتقل کر رہے ہیں. یہ عصمت کے خزانے سے باب مدینۃ العلم سے امام مجتبیٰ کی طرف منتقل ہو رہی ہے. ہم اگر اپنے آپ کو خطرات میں دیکھیں تو ہم تقویٰ کی ضرورت محسوس کریں، نہیں دیکھتے. جو آج میں کہنا چاہتا تھا، پھر وقت کم ہوتا ہے خطبوں کا، وہ یہ ہے کہ اپنی شناخت ایک ہمارے استاد مکرم حضرت آیت اللہ العظمی جوادی عاملی دامت برکاتہ، ان کی بہت کام ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس موضوع پر جیسے دوسرے موضوعات پر اب اس میں مجھے امریکائی نہ کہنا کہ یہ اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں امریکہ سے. عیسائیوں نے زیادہ کام کیا ہے تحقیقی موضوعات میں مسلمانوں سے. آپ کی بات کر رہا ہوں. ایک وقت تھا جب مسلمان وہ لیتے تھے جیسے ابھی بھی ابو علی سینا یہ پڑھایا جاتا ہے مغرب میں. علامہ طباطبائی یہ چند سال پہلے کے امام خمینی کے معاصر علامہ طباطبائی تھے، ان کو ڈھونڈنے آتے ہیں مغرب سے لوگ. لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں
تحقیقی موضوعات پر انہوں نے تحقیق کی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کافر بنایا ہے، جہنمی۔ تو خود یہ جو انسان شناسی ہے بہت بڑا فنی موضوع ہے، بہت بڑا جان فشانی، اور آپ کو ادھر اس دنیا میں جائیں گے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو یعنی ان کا نام نہ لو، وہ تو پکے جہنمی ہیں، جنت جنہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے ہیں ان کے لیے ساری۔ پوری لائبریریاں آپ کو ملیں گے اس موضوع پر، انسان شناسی پر، اور جو ان کا جہاں سے وہ لنگڑا جاتے ہیں، جہاں جو ان کی انسان شناسی میں ایک نقص ہے، وہ یہ ہے کہ مادہ پرست ہے۔ تحقیق انسان کی کرتے ہیں لیبارٹری میں، تجربات میں، حس سے، بہت ساری مثالیں۔ پہلے یہاں اسی خطبے میں میں چند بار یہ مثال دیا کہ میں قوم میں پڑھتا تھا، اور بی بی سی لندن پر یہ اردو پروگرام میں ایک تحقیق آ رہی تھی کہ خودکشیاں ہوئی ہیں زیادہ جوانوں کی، اور پھر حکومت نے پیسے دیے ہیں کہ یہ تحقیق کرو اس خودکشی کے عوامل کیا ہیں۔ پتہ چلا کہ عشق و معشوقی تھی، جو زیادہ بچے اور بچیاں انہوں نے خودکشی کی ہے عاشق اور معشوق تھے۔ انہوں نے پھر بجٹ دیا دانشوروں کو کہ پتہ کرو یہ عشق معشوقی کیا ہے، کہ اس کا ہم علاج کریں تاکہ خودکشیاں رکیں۔ انہوں نے عاشقوں کی کھوپڑیوں کو لیبارٹریوں میں رکھ کے بڑا لمبا ایک بجٹ بھی ضائع کیا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں خود اپنی آنکھوں سے یہ تحقیق سنی کہ عاشقوں کی کھوپڑیوں پر کالے کالے داغ نظر آئے۔ انہوں نے کہا کوئی نشہ ہوتا ہے عشق۔ میں اس دن ابھی میں طالب علم تھا، میں نے کہا کہ اگر آپ اصول کافی پڑھتے اور جناب امیر سے پوچھتے کہ عشق کیا ہے، آپ کو اتنا بجٹ خرچ نہ کرنا پڑتا۔ میں عرض کیا کہ ہماری وہ آج وادی عاملی نے ایک کتاب بڑی آخر میں جو لکھی تھی، مختلف ہے نا سورس ہوتے ہیں تحقیق کے، ایک ان کی کتاب ہے تفسیر انسان بے انسان۔ یہ انسان جو پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے پردے ہٹانے کا، اس کو کشف کرنے کا، اس کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک سورس یہ ہے کہ خود انسان کے ذریعے، بالکل میں اپنے آپ کے ساتھ ہوں، میں اپنے آپ کو جتنا سمجھ سکتا ہوں کوئی اور باہر سے آ کر نہیں سمجھ سکتا، اور میں اور اتنی آج مشکل اور فنی گفتگو کر دوں نا کہ آپ اگلے جمعے میں کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ فکر خود کہتے اس کو ہے، فکر اب میں اگر انگلش میں اس کا نام لیتا تو صاحب نے کہنا تھا کہ بڑی اچھی گفتگو ہے۔ فکر اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، عربی کا لفظ ہے فکر، جس کی جمع افکار ہے۔ آپ ترجمہ وہ جو ہماری مادری زبان انگلش ہے نا قرآنی، اس میں کر لیں تاکہ اس کی عزت بڑھ جائے لفظ کی۔ وہ کسی کے بزرگ کے بقول بھائی پاکستانی مریض ہو نا تو اس کو کہیں دوائی لے تو وہ کہتا ہے نہیں لینی، ان کا میڈیسن ہے وہ کہتا ہے دے دو۔ فکر کی دانشگاہوں میں اور پہلے جو ایک علم تھا جو نوکری کے لیے نہیں ہوتا تھا، شعور کے لیے ہوتا تھا، خود اس علم کا موضوع اور غرض و غایت یہ ہے کہ انسان فکر میں غلطی سے کیسے بچے۔ اس کا نام لاجک تھا، جس کو عربی میں منطق کہتے ہیں۔ منطق کے شروع میں فکر کی ڈیفینیشن ہے کہ فکر کس کو کہتے ہیں۔ میں اب وقت ختم ہے، اور جو ہے نا
ان لفظوں کو بھی نہیں دہراتا، آسان لفظوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ فکر یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو معلومات اکٹھی کرنا شروع کرتا ہے. پہلا مرحلہ بچے کا یہ حصی معلومات ہوتی ہیں. جو دیکھتا ہے اس کے دماغ میں ایک فائل بن جاتی ہے، جو سنتا ہے، جو چکھتا ہے، جن کو لمس کرتا ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، اس کی آواز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ خوشبو اچھی ہے، یہ بری ہے. اچھی اور بری، اچھائی اور برائی کی تعلیم اسی دن شروع کر دیتا ہے بچہ. پہلے دن اس کو ماں کی چھاتی نرم نظر آتی ہے، اس کی طرف جاتا ہے. کوئی سخت چیز رکھے اس پر ہاتھ لگے گا، اس سے پیچھے ہٹے گا. اس کو ماں کا دودھ اچھا لگتا ہے، اس میں اس کے لیے اچھا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی طرف بجتا ہے. کوئی ان کو کڑوی چیز دائے پھر آپ کی طرف نہیں جائے گا. جی اس کے بعد خیالات شروع ہوتے ہیں، اس وقت نہیں ہوتے، اور بہت سارے سٹیپ ہیں. یہ معلومات تقریباً وہ ماہرین نفسیات کو کہتے ہیں کہ ایک عادی انسان 40 سال کا ہونے تک یہ معلومات صرف اکٹھی کرتا ہے. بہت نابغہ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے مفکر بنتے ہیں. یہ اکٹھا کیا ہوا ایک بڑا سٹور معلومات کا، انہی کے اندر سے اپنے مجہول کو ڈھونڈنا. یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ آواز اچھی ہے، یہ آواز بری ہے، یہ ذائقہ اچھا ہے، یہ ذائقہ برا ہے، یہ منظر اچھا ہے، یہ منظر برا ہے. یہ آپ نے اکٹھے کیا. اب یہ تو آپ کو معلوم ہے. انہی معلومات میں جو آپ کے مجہولات ہیں، جن سے آپ جاہل ہیں، وہ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ انہی کے اندر سے اللہ نے یہ خلاقیت دی ہے انسان کو کہ جو نہیں معلوم انہی معلومات میں سے کشف کر لیتا ہے. مشکل ہو گئی ہے بات، سنیں میں پھر مثال دیتا ہوں جو انہوں نے دی ہوئی ہے. مثلا میں وہ مثال نہیں دے رہا. جوان بیٹھے ہیں، جو بچے آتے ہیں، اللہ ان کو اپنے ماں باپ کو نصیب کرے اور تمام کے بچوں کے مستقبل روشن کرے. کوشش کیا کریں جو لا سکتے ہیں اپنے بچوں کو مسجد میں اور امام بارگاہ میں لایا کریں، سیو ہو جائیں گے. بچے قاتل بن رہے ہیں والدین کے، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں. امام بارگاہ دکھایا کریں ان کو، کبھی مسجد لے آیا کریں. کم از کم جب ویکینڈ ہوتا ہے، ہالیڈے ہوتا ہے، ان کا دکھائی کریں مسجد اور امام بارگاہ. آشنا کریں ان کا کانوں کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے. مثلا آدمی نے دیکھا ہے کہ 2-3 یا مثلا 100 مورد ایک بچے نے دیکھا ہے کہ اس بچے نے برے بچوں سے دوستی کی تھی اور یا جیل گیا یا مارا گیا. یہ دیکھا، یہ مشاہدات ہے کہ برے سے دوستی کا انجام کیا ہے، یا جیل یا موت. اب ایک جگہ پر رکا کھڑا تھا، اس ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا کہ یہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اس سے میں نے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی. قرآن کا حکم کیا ہے، حدیث کا حکم کیا ہے، عقل کا حکم کیا ہے. اس کے بعد یعنی اس سوال کا جواب اس کے ذہن میں کبھی کسی کو نہیں پڑھایا، نہ ٹیچر نے نہ والدین نے. کہتے ہیں یہ خلاقیت اللہ نے رکھی ہے انسان میں جو دوسرے کسی مخلوق میں نہیں ہے، حتی فرشتے میں نہیں ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ ہر برے سے دوستی کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوا. یہ قاعدہ ہے، یہ اس کے پاس ہے. اور یہ جو میرے سامنے بندہ کھڑا ہے یہ برا ہے. اس کے میں 2-3 دفعہ اس کو ملا ہوں، ان 2-3 ملاقاتوں میں مجھے اس سے برائی نظر آئی ہے، اچھائی نظر نہیں آئی. کہتے یہ برا ہے. اگر ہر برے سے دوستی کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو اس سے بھی دوستی کا نتیجہ اچھا.
یہ کلاس میں پڑھانے والے اور کورس ہوتا ہے یعنی کئی سال لگتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک خطبے میں تو نہیں حل ہوتے۔ میں جو عرض کرنا تھا تقویٰ کی کیا ضرورت ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان دائمی مخلوق ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ دوستی میں دوام چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے جو میرا مثال دی تھی کہ جوان کو کہیں کہ یہ بچی جو بہت ہی اس کو ہر حوالے سے اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کی ڈگریاں، اس کی سب کچھ جوان کو پسند ہے، کہتا ہے دنیا لگ جائے اور میری اس بچی سے میری شادی ہو جائے۔ اس کے کان میں کہہ دے جس رات بارات جا رہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں 2 دن کے بعد مر جانا ہے، اس کو کہیں گے چلو بھائی ڈولی لے آئے اس کے گھر میں، بارات پہ خرچے کرو، آپ کی معشوقہ کی طرف آپ کی بارات جا رہی ہے، چپ کر کے بھی بیٹھا رہے تو بتا رہا ہے کہ ہر چیز اس کی مجھے پسند ہے، لیکن ایک جو اس میں نقص ہے نا کہ یہ میرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے۔ ذرا جو آج تک معلومات اکٹھی کی ہیں نا، بہت آپ کا دماغ اگر ٹرک ان کتابوں کے لکھ کر جو ایک آپ کی کھوپڑی میں معلومات ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کے کئی کنٹینر بنیں گے آپ کی معلومات کو اگر اکٹھا کیا جائے نا، ہم ضائع کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے پاس یہ معلومات بڑی ہیں کہ کسی نے کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کسی نے کتنے بینک بیلنس بنائے ہیں، کسی نے کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ بنائے ہیں۔ بتائیے بھائی یہ کوٹھیاں اور کاریں اور یہ جن کے پیچھے ہم ہیں یہ کتنے دائمی ہیں، یہ انسان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، اسی دنیا میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ مرنے کے بعد کچھ چھوڑیں، دنیا کی کوئی چیز اس میں وفا نہیں ہے۔ ایک ایرانی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ کون سا دنیا کا پھول ہے، پھول بہت پسندیدہ چیز ہے، بہت باغ میں لگا ہوا خوشبودار پھول بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا انجام دیکھو، تھوڑی دیروں کے بعد اس نے مرجھانا ہے، مرجھا کے گرنا ہے اور پھر بدبودار ہو جانا ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے یہاں پر گنجوی مانوی کی کتاب سے یہ حکایت نقل کی تھی، انہوں نے خود مقاصد بیان کرنے کے لیے کہ لیلا مرتے وقت اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ اس جگہ پر ایک بندہ ہے جس کا نام قیس مجنوں اس کو کہتے تھے۔ قیس وہ شہزادہ تھا، وہ جنگلوں میں رولا ہوا ہے، وہ سیج پہ بیٹھتا تھا، اس کے پیروں میں کانٹے ہیں، وہ بڑا صفائی پسند تھا، آپ اس کی زلفوں میں صحراؤں کی خاک ہے، اس کو جا کے بتانا کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ لوگ کسی کے لیے تخت نہیں چھوڑتے، لوگ کسی کے لیے درد برداشت نہیں کرتے، لوگ کسی کے لیے مسافتیں برداشت نہیں کرتے، یہ کام تو نے بڑا کیا، کسی کے لیے سکھوں کو دکھوں میں تبدیل کرنا، بادشاہت کو غربت میں تبدیل کرنا، یہ تو بڑا کام کیا تھا۔ گنجوی مانوی ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، وہ واقعہ اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیلا نے ماں کو کہا کہ اس کو جا کے کہنا، لیکن وہ دیکھتا تو صحیح وہ کون سی معشوق ہے جس کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، اس نے ابھی مرنا ہے اور اس کے رخساروں میں کیڑے پڑ جانے ہیں۔ کوئی ایسا محبوب تلاش کر، کوئی ایسا معشوق ڈھونڈ جس کو فنا نہ ہو، جو تو قبر میں بھی ہو تو تیرے ساتھ ہو۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔
ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن المجتبى وحسین الشہید بکربلاء وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہاد النقی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا. اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرت منا الیہ. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سب سے پہلے ہمیں اپنی درست شناخت اور اس کے بعد ہر انسان کے اندر جو غریزہ ہے ضرر سے بچنے کا اور منفعت کو جلب کرنے کا، ہمیں اپنی اصلی منفعت کی شناخت نصیب فرمائے خدا، اور اپنے اصلی جو مضرات ہیں ان کے لیے بصیرت عطا فرمائے، اپنے منافع کی طرف بڑھنے اور اپنے مضرات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وقت ختم ہو گیا ہے خطبے کا. میں آج بہت کچھ سوچ کے آیا تھا دوسرے خطبے میں، جو ہے اپنے جو حالات گزر رہے ہیں، ایک لطیفہ نما بات پہلے کی تھی، وہ میں پھر دوہرا دوں. صاحب کی جمع ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں باہر گیا تو ایک بندے نے مجھ سے جو احترام کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ سر پاکستان میں عقل مند کوئی نہیں رہتا. ظاہر ہے آپ گئے ہیں کسی کے گھر، ہاں مہمان گئے ہیں اور آگے سے میزبان، ایسا وہ بھی پاکستان سے گئے تھے. تو وہ اس نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے مجھے برا بھی لگا لیکن بڑا برداشت کر کے میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے، پاکستان میں اتنی بڑی مفکر گزرے ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں، میں پاکستان کی خبریں سنتا ہوں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں سارے ہی پاگل رہتے ہیں. اور سنے جا رہے ہیں. آپ پتہ نہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جو جمعے پر آ گئے. ابھی بہت سارے ایسے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ اگلی خبر سننی ہے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال میں وقت سے زیادہ جو بھی بات کرنی ہے اس پہ وقت لگتا ہے اور ٹائم ختم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان بنانے والوں اللہ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے مخلصانہ کوشش کی ہے. جو اس راستے میں خون کام آئے ہیں اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور کرے. لیکن اگر جمہوریت ہی ہے، اسلام اور جمہوریت یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے. اسلام میں بعض جگہوں پر جمہوریت کو سائن کرتا ہے کہ ہاں خدا کے بنائے ہوئے، خدا کی مرضی جو حاکم ہے اس کو عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ جمہوریت ہے اسلامی، نہ یہ کہ پارک میں بیٹھے ہوئے لڑکی اور لڑکی سے پوچھے کہ تمہارا حاکم کون ہے، وہ حضرت ابوبکر کو بنائیں گے جناب امیر کو نہیں. لیکن یہ جمہوریت سے ہی، یعنی جو اسلام کو
پہلا ضرب لگی ہے. اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ اجماع جمہوریت کا ترجمہ ہے بہت سا خوبصورت. انہوں نے کہا سنی مذہب کی اصل اجماع ہے اور اجماع کی اصل سنی مذہب ہے. یہ کہاں سے آیا ہے قرآن مجید میں؟ کہیں نہیں ہے. حدیث میں ہے نہیں ہے. کون اس کی کہاں سے یہ نکلا ہے؟ ثقیفہ سے. اور ثقیفہ کنہوں نے؟ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر جمہوریت ہی ہو تو واللہ بخدا میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں عوام کو انتقام لینا چاہیے ان اداروں سے جن کو سب کچھ. آپ جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر آپ کے پیسے نہ ہوتے، آپ کے بچوں کو جو یہاں کے سائنسدان ہیں، جو یہاں کے انجینئر ہیں، جو یہاں کے ڈاکٹر ہیں، بچے بہت سارے مزدور ہیں جنہوں نے رات کو مزدوریاں کر کے بچوں کو پڑھایا ہے. خدا ان کو برباد کرے، خدا ان سے اور کسی جرم کا جو انہوں نے یہاں کی ہوئی بچوں کی اور محنتیں برباد کی ہیں. اب کوئی یہاں رہنا پسند نہیں کرتا. میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا، جو ڈرائیور میرے ساتھ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ دعا کریں. میں اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے کیا اس کو کہیں ہم